میاں اور بیوی کے وہ کل 6 ہیں، 6 حقوق جو ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں اور جن کو ادا کرنا شوہر کے لیے بھی ضروری ہے اور بیوی کے لیے بھی ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلا جو حق ہے، شوہر اور بیوی ایک ساتھ زندگی گزارتے ہوئے شوہر سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اور بیوی سے بھی بہت ساری غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، تو ایک دوسرے کی جو غلطیاں ہیں، لغزشیں ہیں، خطائیں ہیں، ان سے درگزر کرنا، ان کو معاف کرنا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ساتھی کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کا دوست ہے، دوست کے ساتھ رہتے ہوئے دوست سے کچھ غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں تو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اپنی دوستی کو نبھانے کے لیے بہت ساری غلطیوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، تجاوز سے کام لینا پڑتا ہے، اور یہ غلطیاں ایسی ہیں کہ بسا اوقات آپ کے حق میں ہو سکتی ہیں، اور آپ سے بھی کچھ غلطیاں ہوں گی بیوی کے حق میں، تو بیوی سے سرزد ہونے والی غلطیوں کو آپ نظر انداز کریں اور آپ سے ہونے والی غلطیوں کو وہ نظر انداز کریں۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آپ کچھ چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن آپ اس سے تغافل اختیار کرتے ہیں، یعنی دیکھ کر بھی، جان کر بھی انجان بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی چیز شادی شدہ زندگی کو چلانے میں بہت مددگار اور معاون ثابت ہوتی ہے۔ یعنی بہت ساری چیزیں دیکھ کر بھی آپ اندیکھا کر دیں، جان کر بھی انجان بن جائیں، اسی سے شادی شدہ زندگی بلکہ کامیاب زندگی آپ بسر کر سکیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک قول منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کامیابی اور سعادت اگر کوئی شخص، کامیابی اور سعادت اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں پانا چاہتا ہے اور حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ تغافل کا انداز اختیار کرے۔ تغافل کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز جو ہے میرے حق میں نامناسب ہے، لیکن پھر بھی وہ کام ہو رہا ہے تو دیکھ کر بھی آپ انجان بن جائیں، کیونکہ اس سے اللہ کی کوئی حرمت پامال نہیں ہو رہی ہے، کسی حرام چیز کا ارتکاب نہیں کیا جا رہا ہے۔ اگر حرام چیز کا ارتکاب یا گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، چاہے شوہر کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے، تو آپ کو اختیار ہے ٹوکنے کا، آپ کو اختیار ہے روکنے کا، اس میں کوئی مداہنت اور مجاملت نہیں ہے دین کے معاملے میں۔ لیکن دین سے ہٹ کر آپ کے حق میں کوئی غلط چیز آپ دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے کامیاب زندگی کے لیے۔ جیسے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کہ کوئی مومن اپنی مؤمنہ بیوی سے بغض نہیں رکھتا ہے، نفرت نہیں کرتا ہے، اپنے دل میں نفرت نہیں پالتا ہے۔ اگر اس کو اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند آئے تو بہت ساری اس کے پاس خوبیاں ہوں گی، اس کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے خامیوں کو نظر انداز کر دے۔ ان رضی منہا خلقا، بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اس کے اخلاق آپ کو پسند نہ آئیں، لیکن بہت سارے دوسری خوبیاں ہیں، دوسرے اخلاق ہیں جس کی بنا پر آپ اس کو قبول کرنے پر راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ ایک خامی ہے اپنی بیوی میں، ایک خامی کی وجہ سے آپ اس کو ترک نہ کر دیں، نہ چھوڑ دیں۔ شوہر میں کوئی ایک خامی ہے لیکن بہت ساری خوبیاں ہیں، بیوی میں بہت ساری اچھائیاں ہیں، تو اچھائیوں کو دیکھتے ہوئے خامیوں سے درگزر کرنا، ان سے تغافل برتنا، دیکھ کر بھی انجان بن جانا، یہ کامیاب زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا جو حق ہے ایک دوسرے کے لیے وہ کہ آدمی
اپنی بیوی کی لغزشوں سے، اس کی خطاؤں سے درگزر کرے، اسی طریقے سے بیوی اپنے شوہر کے لغزشیں، اس کی خطائیں اور اس سے جو غلط کام ہوتے ہیں اس سے درگزر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیاب بنائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، امہات المومنین میں سے ایک ام المومنین کے گھر سے، آپ کے گھر میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایک سالن کا کٹورا بھیجا گیا، دودھ تھا یا کھانے کی کوئی اور چیز تھی۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غیرت آ گئی کہ میرے اپنے گھر میں کسی اور کے گھر سے کھانے کی کوئی چیز بھیجی جا رہی ہے۔ تو غیرت میں آ کر انہوں نے اس کٹورے کو گرا دیا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حرکت پر نہ ڈانٹا نہ برا بھلا کہا، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی جو چیز تھی اس کو سمیٹ رہے تھے، اور پیالے ہوئے ٹوٹے ہوئے پیالے کے جو ٹکڑے ہیں اس کو آپ اکٹھے کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ کی زبان سے ایک جملہ نکل رہا تھا کہ غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ غیرت کی وجہ سے یہ فعل ان سے سرزد ہوا۔ آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی اس قسم کے واقع ہوتی ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ درگزر سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک صفت مومنوں کی بیان کی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ 3 صفت اس آیت میں بیان کیا گیا، 3 صفتوں کا۔ سب سے پہلی صفت کہ کسی بات پر غصہ آتا ہے تو اپنے غصے کو پی لیتے ہیں، والکاظمین الغیظ۔ دوسری صفت والعافین عن الناس، اور غلطیوں پر لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت واللہ یحب المحسنین، غلطی کا بدلہ احسان سے دیتے ہیں، اچھائی سے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ تو غصہ پی جانا، لوگوں کو معاف کرنا اور احسان کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ بدلہ دینا، یہ حقوق میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ دوسرا جو حق ہے، شوہر بیوی کے خوشی میں اور بیوی شوہر کی خوشی میں، اسی طریقے سے شوہر بیوی کی غمی میں اور بیوی شوہر کی غمی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ساتھ نبھائیں۔ ایسے نہیں کہ آپ سکھی کے اس کے ساتھی ہیں، غمی میں اس کو چھوڑ دیں، پریشانی آتی ہے تو آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ ایک اچھے مومن کی یہ علامت نہیں، اچھے مومن کی نشانی نہیں۔ سکھ دکھ میں ساتھ میں ہونا چاہیے، آپ اس کی خوشی میں شامل ہوں، وہ آپ کی خوشی میں شامل ہوں، اور جب آپ پر غمی کوئی آتی ہے تو وہ آپ کی غمی میں برابر کی شریک ہو اور آپ اس کی غمی میں برابر کے شریک ہوں۔ سکھ دکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا، اسلام پر عمل کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا، شوہر بیوی کا تعاون کرے اور بیوی شوہر کا تعاون کرے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شوہر پر، اس مسلمان پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھتا ہے، تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اور تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، جگاتا ہے، اور اگر بیوی نہ جاگے تو پانی کے چھینٹے مار کر اس کو بیدار کرتا ہے۔ اور یہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے لیے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس خاتون پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھتی ہے، تہجد کا اہتمام کرتی ہے، اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اور اگر شوہر نہ جاگے تو ایسی صورت میں اس پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ تو آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا حقوق کے ادا کرنے کے لیے۔ نماز کی ترغیب دیں، اگر کسی سے نماز کے معاملے میں سستی ہو رہی ہے، صبح شام کے اذکار کی ترغیب دے، قرآن کی تلاوت کی ترغیب دے،
اللہ کی اطاعت کے لیے آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، مددگار بنیں، کیونکہ یہاں کی جو کامیابی ہے یہ حقیقی کامیابی نہیں۔ اگر آپ بیوی کے خیر خواہ ہیں اور بیوی آپ کی خیر خواہی چاہتی ہے تو سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ آپس میں نیک کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کریں اور برائی اور عدوان کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کریں۔ اسی طریقے سے ان کے جو مشترکہ حقوق ہیں ان میں سے ایک حق راز کی حفاظت کرنا، رازوں کو چھپانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے بعد کی جو زندگی وہ بہت سارے میاں بیوی کے تعلقات میں راز لیے ہوئی ہوتی ہے، خصوصاً میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اور جماع کے جو مسائل ہوتے ہیں اور ملنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں اپنے دوستوں کے سامنے گفتگو کرنا، یہ شیطان کا عمل ہے، شیطان کا فعل ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اور صحابیات کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ شاید تم لوگ اپنے شوہر اور بیوی کے معاملات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو، جو راز کی باتیں ہیں اس کا ذکر شاید اوروں کے سامنے کرتے ہو۔ تو سارے صحابہ خاموش ہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں معاملہ ویسے ہی ہے کہ راز کی جو باتیں ہوتی ہیں، پوشیدہ جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ لوگوں کے سامنے واضح کی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نہ کیا کرو، ایسا نہ کیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی، فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے راستے میں، آپ نے راستے کا ذکر کیا کہ راستے میں کوئی شیطان کسی شیطانہ سے ملتا ہے اور اس سے ہم بستری کرتا ہے اور لوگ اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں، اس کو دیکھ رہے ہوں۔ آپ اپنی بیوی سے چاہے کمرے میں ملاقات کریں، لیکن اگر آپ ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں تو گویا کہ آپ کا جو عمل ہے وہ اس شیطان کی مانند ہے جو شیطانہ سے راستے میں ملاقات کرتا ہے، اس کی طرح ہے۔ کتنی شدید تشبیہ ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں آدمی کو حقیقی سکون، حقیقی لذت اسی وقت ہے جب آپ ان رازوں کی حفاظت کریں، اپنے سینے میں ان کو رکھے رہیں اور کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کیا کریں۔ بیان دوستوں کے سامنے ہنسی مذاق میں بیان کرنا یا ان کا ذکر کرنا فخر اور مباحات کے طور پر یا کمزوری کے طور پر، کچھ بھی آپ لے لیں، ان چیزوں کا ذکر کرنا یہ شیطان کا عمل ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو حقوق مشترکہ جو ہے میاں بیوی پر عائد ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا، شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے۔ جیسے آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کی بیوی جب بھی آپ کے سامنے آئے تو اس کا لباس اچھا ہو، زیب و زینت اختیار کر کے آئے، بن سور کر وہ آپ کا مواجہہ کرے، مسکراتے ہوئے، اچھی گفتگو کرتے ہوئے۔ آپ اپنی بیوی سے یہ چاہتے ہیں، اس کی تمنا کرتے ہیں، جیسے آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے ویسے ہی بیوی کی خواہش ہوتی ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنی اہلیہ کے لیے اپنے آپ کو بناتے تھے، سنوارتے تھے، بہترین لباس پہنتے، خوشبو استعمال کرتے، اور جمال کی یا خوبصورتی کی جو چیزیں ہو سکتی تھی ان ساری چیزوں کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اختیار کیا کرتے تھے۔ اور بیوی کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ شوہر جب کام سے تھک کر واپس آتا ہے، معاشرے میں عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ گھر کے کام کرتے ہوئے عموماً پراگندہ بال سے اور پراگندہ لباس اور بسا اوقات کام کی کثرت کی وجہ سے اس میں بدبو بھی آتی رہتی ہے۔ اس حالت میں اگر کوئی بیوی
اپنے شوہر سے ملاقات کرے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ بسا اوقات شادی شدہ جو زندگی ہوتی ہے اس کی تباہی کا خطرہ ہوتا ہے، برباد ہونے کا، جھگڑے پیدا ہونے کا اور دوری اور جدائی کا خطرہ ان چیزوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے شوہر کو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ بسا اوقات یہ باتیں چھوٹی محسوس ہوتی ہیں لیکن یہ بات چھوٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور خوبصورتی میں یہ چیز داخل ہے کہ انسان کا لباس اچھا ہو، اس کے بال اچھے ہوں، اور بن سنور کر جیسے وہ اوروں سے چاہتا ہے کہ اس کا مواجہہ کریں ویسے ہی وہ جو ہے اوروں کا مواجہہ کریں۔ آدمی اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، تو یہ دونوں طرف کا معاملہ ہوتا ہے۔ زیب و زینت اختیار کرنا، ایک دوسرے کے لیے بننا سنورنا، یہ اسلام کی اہم تعلیمات میں سے، اہم حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کا جو مقصد ہے شادی کا، آپ جانتے ہیں کہ شادی کیوں کی جاتی ہے؟ جو جائز خواہشات ہیں اس کی تکمیل کے لیے، جو خواہشات ہیں طبعی فطری، اس کی تکمیل کے لیے انسان نکاح کرتا ہے۔ مقاصد اور بھی بہت ہیں لیکن یہ اہم مقصد ہے کہ انسان کی جو خواہش ہے وہ پوری کرے، اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے اور اپنی بیوی سے سکون حاصل کرے، اور یہی بیوی کی تمنا ہوتی۔ تو بیوی کی جائز خواہشات کو پوری کرنا شوہر پر واجب ہے، اور شوہر کی جائز خواہشات کی تکمیل کرنا یہ بیوی پر لازم ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک بیان کیا کہ اگر کوئی شوہر بیوی کی خواہشات کی تکمیل نہیں کرتا ہے، پورا نہیں کرتا ہے، تو بیوی کو اختیار ہے نکاح ختم کرنے کا، نکاح فسخ کرنے کا۔ قاضی کے ساتھ جو ہے وہ مل کر نکاح فسخ کر سکتی ہے، اور یہی اختیار شوہر کو بھی ہے کہ اگر بیوی کے پاس وہ طاقت نہ ہو کہ شوہر کی شہوت کی آگ کو ٹھنڈا کر سکے، بجھا سکے، تو وہ بیوی سے جو ہے جدائی اختیار کر سکتا ہے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور ان چیزوں کو مطلب ہلکے میں کوئی مسلمان نہیں لے سکتا ہے۔ کعب ابن سور رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں، ایک خاتون آئیں اور خاتون نے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنے شوہر کے بارے میں کچھ الفاظ ادا کیے۔ الفاظ کیا تھے کہ میرے شوہر دن میں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور رات میں تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، رات میں تہجد پڑھتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو شوہر کی تعریف کی کہ تمہارا شوہر بڑا اچھا ہے، بڑا دیندار ہے۔ تو خاتون کچھ اور کہنے کے بجائے حیا اور شرم محسوس کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہونے لگی۔ تو کعب رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا، کہا کہ امیر المؤمنین یہ عورت اپنے شوہر کی شکایت لے کر آپ کے پاس آئی تھی، اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی۔ کہا کیسے؟ کہا کہ دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں تہجد کا اہتمام کرتا ہے، تو بیوی کا جو حق ہے، جماع کا جو حق ہے، وہ پورا نہیں کرتا ہے، اس کو ادا نہیں کرتا ہے۔ تو اپنے شوہر کی شکایت ان الفاظ میں اس نے بیان کی ہے، شکایت کی ہے۔ تو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس عورت کا مقصد حقیقی جو تھا نہیں سمجھ پایا، ان کلمات کے ذریعے، ان الفاظ کے ذریعے تم نے اس کے مقصد کو پا لیا، اس کے مقصد کو تم سمجھ گئے ہو، تو فیصلہ تمہیں کو کرنا ہے۔ تو فیصلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شوہر کو 4 شادیوں کی اجازت دی، 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، یعنی ہر 4 راتوں میں سے 1 رات اس خاتون کو دینا ضروری ہے، اس کا حق ہے، اور اس میں شوہر کمی نہیں کر سکتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فیصلہ بڑا پسند آ گیا، اور کعب رحمہ اللہ کو بصرے کا قاضی یا جج بنا دیا، کورٹ کا جج بنا دیا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی سے
اس کے خواہشات کی تکمیل کی تمنا رکھتا ہے، اور یہی تمنا عورت بھی کرتی ہے، تو شادی کا بھی یہ مقصد ہے، اور اس سے فتنہ اور فساد، زنا، بدکاری، بدفعلی ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ لہذا یہ ایک دوسرے پر عائد ہونے والے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے، اور شادی عموماً اسی لیے کی جاتی ہے، تو اس حق کا مسلمانوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد عورت کے مرد پر کیا حقوق ہیں، عورت کے شوہر پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے شوہر کے لیے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو حق ہے مرد پر عائد ہونے والا، حق مہر، کہ نکاح کرتا ہے مہر دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر مہر ادا نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہوگا، کیونکہ اس نے عورت سے ایک چیز کو اپنے لیے حلال کیا ہے مہر ادا کر کے، مہر دے کر۔ اگر مہر ادا نہیں کرتا ہے، نہیں دیتا ہے، تو اپنے لیے کیسے عورت کی اس چیز کو حلال سمجھتا ہے، حلال قرار دیتا ہے؟ مہر کے بغیر مہر دینا ضروری ہے، ادا کرنا واجب ہے۔ اگر مہر ادا نہیں کرتا ہے تو عورت کا یہ حق شوہر پر برقرار رہے گا، اور اگر دنیا میں ادا نہیں کیا تو بسا اوقات آخرت میں اس حق کا بیوی مطالبہ کر سکتی ہے، نیکیوں کی شکل میں لے سکتی ہے۔ لہذا ایک طرح کا قرض ہے جو شوہر پر باقی رہ جائے گا، اس کو ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ مہر کتنا دیا جائے، شریعت نے کوئی عدد متعین نہیں کیا ہے، لیکن جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، آدمی کو اتنا ہی مہر مقرر کرنا چاہیے، نہ زیادہ اور نہ کم۔ آسانی کے ساتھ ادا کر دیا، آسانی کے ساتھ دے دیا، آسانی کے ساتھ جتنا مہر وہ دے سکتا ہے اتنا مہر وہ مقرر کرے۔ بعض لوگ فخر کے لیے، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے بہت زیادہ مہر مقرر کر دیتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پوری زندگی مہر ادا نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ دکھاوے کے لیے بہت زیادہ مقرر کر دیا تھا، اور بسا اوقات اپنی طاقت سے کم مقرر کر دیتا ہے، بخیلی سے کام لیتے ہوئے، نہ زیادہ نہ کم۔ عورت کا حق ہے، عورت کو ادا کرنا چاہیے جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، استطاعت عطا کی ہے۔ ایک صحابی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد مانگنے کے لیے آئے مہر کے سلسلے میں، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے مہر کتنا مقرر کیا ہے؟ تو اس نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں کہ 4 اوقیہ مہر میں نے متعین کیا ہے۔ بہت بڑی رقم تھی، 4 اوقیہ۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن کر، ایسے لگتا ہے کہ پہاڑ تھا وہاں، بازوں میں پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ سونا جو ہے شاید اس پہاڑ سے نکلتا ہے، اس قسم کے جو ہے، اور اتنی مقدار کا تم مہر مقرر کر رہے ہو۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے فی الحال کچھ بھی نہیں ہے، البتہ جہاد میں، غزوے میں شامل ہونے کے لیے میں تمہیں روانہ کر رہا ہوں، اس میں شامل ہو جاؤ، شاید مال غنیمت کا کچھ حصہ تمہارے نصیب میں، تمہارے حصے میں آ جائے۔ تو مہر حد سے زیادہ مقرر نہ کیا جائے، جتنی استطاعت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اتنی آدمی کو مہر مقرر کرنا چاہیے، اور مہر حتی المقدور کوشش کرے کہ نکاح کے وقت ادا کر دیا جائے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نکاح کے وقت یہ حق ادا نہیں کرتے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ معاف بھی کروا لیتے ہیں۔ زندگی کے بعد مر گیا شوہر تو شوہر کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں بیوی سے کہتے ہیں کہ مہر معاف کر دو۔ یہ ظلم ہے عورت پر، اور بسا اوقات یہ گناہ ہے۔ عورت سے زبردستی اس طریقے سے مہر معاف کروانے سے مہر معاف نہیں ہو جائے گا۔ لہذا جو طریقہ معاشرے میں رائج ہے اس سے اجتناب کریں، اس سے بچیں، اور مہر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا جو حق ہے عائد ہوتا ہے شوہر پر کہ نان اور نفقہ، شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے نان اور نفقہ، یعنی رہنے کے لیے جگہ فراہم کرنا، اور کھانے کے لیے غذا فراہم کرنا، اور پہننے کے لیے لباس فراہم کرنا۔ یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہوتی ہیں، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔
کہ شوہر بیوی کو وہ پہنائے جو وہ پہنتا ہے، اور بیوی کو وہ کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور بیوی کے لیے جو مناسب گھر ہو سکتا ہے درمیانی متوسط، وہ گھر رہنے کے لیے فراہم کرے۔ اس کو کہا جاتا ہے نان اور نفقہ۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ کتنا ادا کرے؟ جتنی اس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، تو طاقت کے مطابق نان اور نفقے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ابو سفیان مجھے اتنا نہیں دیتے جو میرے اور میرے بچوں کی پرورش کے لیے کافی ہو، اتنا نفقہ مجھے نہیں دیتے ہیں، تو کیا میں ان کے علم کے بغیر ان کے مال میں سے کچھ لے سکتی ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلائی کے ساتھ تم ان کے علم کے بغیر ان کے مال میں سے جو تمہارے اور بچوں کے لیے کافی ہو اتنا لے سکتی، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ عورت شوہر کے مال میں سے نہیں لے سکتی ہے، جتنا کافی ہو۔ اگر شوہر خرچ نہیں کرتا بیوی پر، ان کی اولاد پر، تو بیوی کو اپنا اور اپنی اولاد کا حق لینے کا اختیار شریعت نے عطا کیا ہے، نبی علیہ السلام نے دیا ہے۔ اسی طریقے سے تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنا، بیوی کو تعلیم دینا، بیوی کی تربیت کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ایک باب باندھا، باب تعلیم الرجل اہلہ امتہ، کہ کوئی آدمی اپنی لونڈی کو تعلیم دے اور اپنی بیوی کو تعلیم دے، اس کے بیان میں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کی۔ تو اس باب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیوی کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنا یہ شوہر کا فرض ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے۔ جب تک ماں باپ کے کنٹرول میں تھی تو ماں باپ کی ذمہ داری تھی، لیکن ماں باپ سے جدا ہو کر شوہر کی ذمہ داری میں آتی ہے تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تعلیم کا اہتمام کرے اور اس کی تربیت کا اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حقوق میں سے ایک حق کہ بیوی کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اور اچھا سلوک، بہتر برتاؤ، بہت ساری چیزیں اس میں داخل ہوتی ہیں جو وقت ناکافی ہونے کی وجہ سے میں ساری تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں۔ تو حسن معاشرت یعنی ایک اچھی زندگی، مسکرا کر ملنا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے مسواک کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا، اور بھلی بات اپنی زبان سے نکالنا، اور اس کو نہ جھڑکنا، نہ ٹوکنا، نہ مارنا، یہ ساری چیزیں جو ہے حسن معاشرت میں داخل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد عورت پر شوہر کے تئیں کیا حقوق عائد ہوتے ہیں؟ بہت سارے حقوق ہیں۔ مختصر انداز میں، چونکہ وقت بہت کم میرے پاس باقی رہ گیا ہے، میں صرف نکاح جو ہے آپ کے سامنے گنا رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلا جو بیوی پر حق عائد ہوتا ہے، شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، اس کی بات ماننا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ سے فرمایا کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارا مقام شوہر کی نظر میں کیا ہے، کیونکہ وہ تمہارے لیے جنت یا جہنم ہے۔ اگر شوہر راضی ہے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر شوہر ناراض ہے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ تو اس لیے عورت شوہر کی اطاعت کرے، اس کی بات مانے اور اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اسی طریقے سے بیوی اگر کوئی نافرمانی ہوتی ہے تو نافرمانی پر تنبیہ کرنا، سرزنش کرنا، اور بیوی کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا۔ بیوی اگر بگڑ جائے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کرنا، اور اگر شوہر بگڑ جاتا ہے تو اس کو بھی سدھارنے کی کوشش کرنا۔ اور اسی طریقے سے بیوی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانا،
بسا اوقات بہت سارے لوگ نکاح کرنے کے بعد بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے ماں باپ کے گھر، پرسان حال نہیں ہوتا ہے، کوئی دیکھ ریکھ نہیں ہوتی ہے، تو بیوی کو جو ہے اپنے ساتھ لے جانا، اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، اس میں خیانت نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیوی سے سوال کرے گا، بیوی سے پوچھے گا۔ اور شوہر کا مال خرچ کرتے ہوئے کفایت شعاری سے کام کرنا، یعنی جو درمیانی درجہ ہوتا ہے اتنا خرچ کرنا، نہ زیادہ اور نہ ہی کم۔ اور اگر شوہر کی اجازت سے یا شوہر کی رضامندی سے بیوی اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتی ہے تو شوہر کو جہاں ثواب ملے گا وہاں پر بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے شوہر کا شکریہ ادا کرنا زندگی پر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث معروف ہے کہ میں نے اکثر خواتین کو جہنم میں دیکھا ہے، مردوں کے مقابلے میں خواتین زیادہ جہنم میں ہیں۔ تو سوال کیا گیا کہ جہنم میں بکثرت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفرن العشیر، کہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، شوہر کی ناشکری کرتے ہیں، وَيُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، اور لعن طعن کرتی ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر ہمیشہ بیوی کے ضروریات کا خیال رکھتا تھا، کبھی ایک مرتبہ بیوی نے دیکھ لیا کہ شوہر کسی ضرورت کو پورا نہیں کیا تو ناشکری کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے کبھی تم سے زندگی میں خیر نہیں پایا، خیر مجھے حاصل نہیں ہوا ہے۔ تو شوہر کی احسان مند ہونا، اس کا شکریہ ادا کرنا، یہ بیوی پر ضروری ہے۔ اسی طریقے سے شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کی خدمت عورت پر واجب ہے، ضروری ہے، الا یہ کہ اس کے طاقت سے بڑھ کر وہ مکلف نہیں کی جائے گی۔ اگر طاقت نہیں ہے تو ایسی صورت میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لیکن طاقت ہے، شوہر کی خدمت کر سکتی ہے تو اس کو چاہیے کہ شوہر کی خدمت کرے۔ اسی طریقے سے شوہر کے والدین اور بہنوں سے حسن سلوک کرنا، یعنی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، بہتر انداز میں بات کرنا، اور کبھی گھر پہ آ جائیں تو ان کے مہمان نوازی کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کی پرورش کرنا اور ان کی تربیت کرنا، جہاں شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کا خرچ اپنے ذمے لے، وہیں اولاد کی تربیت کرنا یہ بیوی کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور اپنے دین اور آبرو کی حفاظت کرنا، اپنے دین کی بھی حفاظت کرے اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے، کیونکہ یہ شوہر کی امانت ہے، اس امانت میں خیانت سے کام نہ لے۔ اسی طریقے سے شوہر کی کیا چیزیں پسند ہیں، شوہر کو کیا چیزیں ناپسند ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا، شوہر کو جو چیزیں پسند ہیں ان کو ادا کرنا، اور شوہر کو جو چیزیں ناپسند ہوں ان سے دوری بنانا۔ اور اسی طریقے سے کوئی بڑا کام کرنے سے پہلے شوہر سے اجازت طلب کرنا، شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی بڑا کام انجام نہ دینا۔ اسی طریقے سے شوہر کے گھر کو لازم پکڑنا، گھر سے بلا ضرورت نہ نکلنا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنہ عورتوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اپنے گھروں کو تم لازم پکڑے رہو اور جاہلی عورت کی طرح اپنے گھروں سے بلا ضرورت نہ نکلا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھر کو لازم پکڑنے کا حکم دیا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں حقوق کے سلسلے میں زوجین کے، چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت اسلامیہ نے جو تعلیمات دی ہیں اللہ ان کو نبھانے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایک کامیاب زندگی ہم سب کو دنیا میں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔